بغیر وضو کے آیت الکرسی آیت کریمہ چاروں قل یا دیگر ورد پڑھنے کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور سن لیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وضو کے آیت الکرسی یا دوسرے ورد پڑھنے کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آیت الکرسی آیت کریمہ اور چاروں قل وضو کیے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ اس ویڈیو میں یہ تمام معلومات فراہم کی جائیں گی، لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ اگر آیت الکرسی کو وضو کرنے کے بعد اس کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والے کو 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 40 درج بلند کرتا ہے اور 40 حور عطا کرے گا۔ اگر آیت الکرسی کو پڑھ کر مردہ میت کو ہدیہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کریں، 60 انبیاء کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کی قبر میں 40 شمعیں داخل کرتا ہے جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیل جاتا ہے، اس نور سے اس کی قبر کو وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ایک شخص امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بتایا کہ اس کے بدن اور مثانے سے پیلا پانی نکلتا ہے، اس کا کوئی علاج ہے؟ امیر المؤمنین نے فرمایا بغیر کسی درہم و دینار کے اس کا علاج یہ ہے کہ تم آیت الکرسی کو اپنے بدن پر لکھو، آیت الکرسی سے غسل کرو، آیت الکرسی کو پانی پر دم کر کے پیو اور آیت الکرسی کو اپنے بدن کے پاس رکھو، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ اس کے لیے 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ ٹانگوں میں درد کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر اپنی ٹانگوں پر مسح کریں، اس سے چلتے وقت درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں کی بینائی کم نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ جس کا پیاس سے ہلاک ہونے کا خوف ہو وہ 66 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ دشمن سے امن و سلامتی کے لیے مٹی پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دیں، اس کے سر سے سلامتی ہوگی۔ مرحوم کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی قبر پر رحمت نازل کرے گا۔ جیل سے جلد رہائی کے لیے 1000 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ مریض کی شفایابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ سر درد کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ لوگوں کے دلوں میں اچھی نیت سے محبت پیدا کرنے کے لیے 41 مرتبہ پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں اور پانی پلا دیں۔ لوگوں میں صلح کرنے کے لیے جامع مسجد کے راستے کی مٹی پر آیت الکرسی پڑھیں اور جن لوگوں کے درمیان صلح کروانی ہو ان کے سامنے پھینک دیں۔ کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے سورۃ النشر اور آیت الکرسی 10 مرتبہ پڑھیں۔ بچوں کو بلاؤں سے سلامتی کے لیے 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پھر لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ ناظرین، آیت الکرسی پڑھنے کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں اور یہاں ہم اس کے چند خاص ذکر پر ہی اتفاق کرتے ہیں۔ ہر روز صبح و شام پڑھنا چور، ڈاکو اور آگ کے شعلوں سے حفاظت کا باعث ہے۔ اگر اسے لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ چوری اور نقصان سے بچ جائے گا اور اس میں برکت ہوگی۔ ہر روز فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ، بچھو اور جن و انس کے شر سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اسے گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اگر اسے لکھ کر دکان میں رکھا جائے تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ ہر شخص کا سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک روایت میں ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا خدا اس پر نظر رحمت کرے گا اور آسمان سے ایک فرشتہ بھیجے گا جو اس کی نگہبانی کرے گا۔ دوسری جگہ وارد ہوا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا
وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے پیغمبروں کے ساتھ رہ کر جہاد کیا ہو اور شہید ہوا ہو۔ موت کے بعد بلا فاصلہ جنت میں جگہ ملے گی۔ اس کے علاوہ فقر و فاقہ دور ہوگا، خدا کی طرف سے امان نامہ ملے گا، رزق میں وسعت ہوگی اور خدا اپنے فضل سے اس کے مال میں اضافہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں اور ہر کلمے میں اللہ عز و جل کی طرف سے 50 برکتیں ہیں۔ آیت الکرسی کا مقام وہ ہے جو ایک پہاڑ میں چوٹی کا ہوتا ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی دنیا کی 1000 مصیبتیں اللہ تعالی ختم کر دیتا ہے، جس میں کم از کم غربت اور آخر میں عذاب قبر سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہتر علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا گیا اور پھر فرمایا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ فرمایا، ابن علم، اب علم مبارک ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے نہیں میں جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اٹھو نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، جی ہاں۔ میں نے کہا، نماز کا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا، روزے کے بارے میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدقہ؟ تو وہ کہنے لگے، اس کا اجر ڈبل ہے، ڈبل سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمایا، کم مال والے صدقہ کرنا یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا نبی کون تھا؟ کہنے لگے، آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نبی تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مکرم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے، 310 سے کچھ زیادہ، ایک جگہ 313 اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمایا، آیت الکرسی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے ایک شخص نکلا تو وہ ایک جن سے ملا۔ وہ اسے کہنے لگا، کیا تو میرے ساتھ کشتی کا مقابلہ کرے گا؟ اگر تو نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں تجھے ایک ایسی آیت سکھاؤں گا، جب تو یہ آیت گھر میں داخل ہو کر پڑھے گا تو شیطان گھر سے داخل نہیں ہو سکے گا، گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ان دونوں نے مقابلہ کیا تو انسان نے اسے پچھاڑ دیا۔ وہ انسان اسے کہنے لگا، میں تجھے بہت ہی کمزور اور دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، تیرے بازو کتے کی طرح ہے۔ کیا سب جن اسی طرح ہوتے ہیں یا ان میں صرف تو ہی ایسا ہے؟ تو اس نے کہا، ان میں کمزور اور دبلا پتلا ہوں۔ اس نے دوبارہ مقابلہ کیا تو انسان نے دوبارہ اسے پچھاڑ دیا۔ وہ جن کہنے لگا، تو آیت الکرسی پڑھا کر، اس لیے کہ جو بھی گھر میں داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اس گھر سے شیطان نکل بھاگتا ہے، اور نکلتے وقت اس کی آواز گدھے کی آواز کی طرح ہوتی ہے۔ ناظرین، آیت الکرسی یہ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 255 ہے۔
جو عظمت والی آیت ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور بعض اہم صفات کا ذکر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا بھی ذکر آیا ہے، جس کی وجہ سے اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، چلیے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا جائے تاکہ جن حضرات کو آیت الکرسی کا علم نہ ہو وہ بھی قرآن کریم کی اس اہم آیت کو یاد کر لیں اور اپنے روزمرہ زندگی کا معمول بنا لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ناظرین، اب آئیے اپنے آج کے اصل موضوع کی جانب چلتے ہیں۔ کیا بغیر وضو کے آیت الکرسی، آیت کریمہ اور چاروں قل پڑھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ وضو کرنا نماز کے لیے شرط ہے، یعنی جب بھی نماز ادا کرنی ہو تو اس سے پہلے وضو کرنا شرط ہے۔ اب یہاں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایک شخص کا وضو پہلے سے ہی موجود تھا اور اگلی نماز کا وقت ہو گیا تو کیا وہ پھر سے وضو کرے گا؟ تو جان لیجئے کہ اگر وضو کو فاسد کرنے والا کوئی کام یا کوئی چیز اس کے ساتھ پیش نہیں آئی اور اسے کامل یقین ہے کہ اس کا وضو قائم ہے اور اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے تو اس کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ ایک شخص بغیر وضو کے بھی چلتے پھرتے اور اپنے روزمرہ کے کام کاج کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن پاک کو چھونے، پکڑنے اور قرآن سے دیکھ کر تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے۔ البتہ اگر آپ کو وہ سورت زبانی یاد ہے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو زبانی پڑھنے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے۔ لہذا ہر ایک مسنون دعا، خواہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے ہو، گھر میں داخل ہونے کے لیے ہو، سفر پر جانے کے لیے ہو، اذان کا جواب دینے کے لیے ہو، بیت الخلاء میں جانے اور باہر آنے کے لیے ہو، کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد کی ہو، وہ آپ بغیر وضو کے جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سی دعائیں قرآن کریم سے لی گئی ہیں۔ جب ان دعاؤں کو بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں تو قرآن پاک کو بھی بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب زبانی پڑھنا ہو، اب یہ بھی جان لیجئے کہ آیا ناپاکی کی حالت میں آیت الکرسی، آیت کریمہ اور چاروں قل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ناظرین، جان لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں آپ تمام ورد پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کلمہ شریف، درود شریف، جو بھی روزمرہ کے ورد ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا میاں بیوی نے آپس میں صحبت کی، غسل نہیں کیا اور سونے لگے تو وہ سونے سے پہلے چاروں قل ضرور پڑھیں۔ اسی طرح اگر عورت حالت حیض میں ہے اور ذکر و اذکار کرنا چاہتی ہیں، مثلا چاروں قل یا درود پاک یا کوئی دیگر درود چاہتی ہیں، تو بغیر کسی تردد اور پورے اطمینان کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اب یہاں جو مسئلہ قابل ذکر ہے، انتہائی غور سے جان لیجئے اور سن لیجئے کہ ناپاکی کی حالت میں عورت اور مرد قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کی کوئی بھی سورت یا سورتیں جن کو ذکر و اذکار کے طور پر کرتے ہیں یا وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں ان کو زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کی کوئی بھی سورت تلاوت کی نیت سے ہرگز نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہاں ناپاکی کی کچھ اقسام بھی بیان کرتے چلیں کہ اگر حالت جنابت میں یا حالت حیض و نفاس میں یا خواتین کے کپڑے خراب ہیں، بچوں کے پیشاب یا پاخانہ کر دینے کی وجہ سے ناپاک ہو چکے ہیں، یا مرد حضرات جو باہر کام کرنے کے لیے گئے
बाहर कीचड़ या गटर का पानी वगैरह उनके कपड़ों पर लग जाता है तो ये तमाम हालतें नापाकी की हालतें हैं। इन तमाम हालतों में आप ज़बान से ज़िक्र अज़कार और दीगर मसनून दुआएं रोज़मर्रा के मामलात में भी पढ़ी जाती हैं। इनका बेफिक्र और बिला तरद्दुद पढ़ सकते हैं, हरगिज़ कोई कबाहत नहीं है। आप लोग ये जो पूछेंगे कि अगर नापाकी की हालत में भी ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं और बगैर वज़ू के भी कर सकते हैं तो फिर दोनों में फ़र्क ही क्या है? तो नाज़रीन, फ़र्क ये है कि बगैर वज़ू के आप कुरान को छुए बगैर कुरान की सूरतों की तिलावत भी कर सकते हैं, जबकि नापाकी की हालत में अगर आप ज़िक्र अज़कार और विर्द पढ़ सकते हैं लेकिन तिलावत की नीयत से कुरान की सूरतों को ज़बानी भी नहीं पढ़ सकते। आखिर में बताते चले कि अगरचे बगैर वज़ू के आयतल कुर्सी, आयत करीमा, चारों कुल और दिगर सूरतें पढ़ सकते हैं और कुरान करीम को हाथ लगाए बगैर तिलावत कुरान भी कर सकते हैं, आपको इनका अज्र सवाब भी मिलेगा। लेकिन अगर ये अमल आप बावज़ू करें तो इसका दर्ज बगैर वज़ू वाले आमाल से बुलंद और बेहतर होगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब भी कुरान करीम की तिलावत करनी हो तो बावज़ू रहना बज़ात खुद एक इबादत है और इस हालत में जो भी इबादत की जाए उसका अज्र सवाब भी बढ़ जाता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रोज़ाना कुरान मजीद पढ़ने, नमाज पढ़ने और ज़िक्र अज़कार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।